Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss different things regarding CRPC. Firstly, I would like to discuss the charge. So far as the charge is concerned, the principle of natural justice, RD Altum Partum, that no one should be condemned unheard, has been incorporated in CRPC 1898 in the shape of charge. यही चार्ज है कि किसी शख्स को बगैर अल्ज़ाम के सज़ा न दी जाए, किसी शख्स को बगैर अल्ज़ाम साबित हुए सज़ा न दी जाए, किसी शख्स को समाअत किए बगैर सज़ा न दी जाए, किसी शख्स को सुने बगैर सज़ा न दी जाए। तो चार्ज जो है वो इंडिक्टमेंट ऑफ इंग्लिश लॉ है। इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस है जिसमें हम जुर्म को बयान करते हैं और इसी तरह से वो तमाम एसेंशियल फैक्ट्स बयान किए जाते हैं जो किसी जुर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये बात कही है एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान, जो रेफरेंस बुक है वहां से। जहां तक रेलेवेंट प्रोविजंस का ताल्लुक है, जो चार्ज है उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो लैंग्वेज है, जॉइंटर ऑफ चार्ज है और अदर रिलेटेड मटेरियल जो है, ये चैप्टर नंबर 19 सेक्शन 221 से लेके 240 CRPC में अवेलेबल है। जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है, तो अगर आप सेक्शन 4(1)(c) CRPC को रीड आउट करें तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। और इसी तरह से अगर आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का मुशाहदा करें तो इसको अ फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस एज ए प्रिलिमिनरी स्टेप टू प्रोसिक्यूशन करार दिया गया है। और अगर हम केस लॉ डेफिनेशन की बयान करें तो 2008 MLD 1709 में जो चार्ज की डेफिनेशन बयान की गई है, चार्ज इज द जिस्ट ऑफ होल ऑफ द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन which requires to show that which of the accused has been implicated by which of the evidence collected against him। यानी चार्ज वो चीज है, खुलासा है तमाम प्रोसिक्यूशन केस का, जिसमें इस बात का तयन किया जाता है कि किस शख्स को किस तरह से इम्प्लीकेट किया गया है और उसके खिलाफ कौन सी एविडेंस कलेक्ट की गई है और उसको किस तरह से ट्रायल किया जाना है। और इसी तरह से AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 1696 में चार्ज के जो पर्पस और ऑब्जेक्ट बयान किए गए हैं वो ये है जी कि मुल्ज़म को एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन फर्निश करना कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है और उसको नोटिस देना कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, और इसी तरह से उसको कॉल अपान करना कि आए सामने और आके इन एलिगेशंस का दफा करें। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में वो ये है कि चार्ज लाजमी तौर पर फ्रेम किया जाना चाहिए। और इसी तरह से मुल्ज़म को ट्रायल फेस करने के लिए रीजनेबल आइडिया फर्निश करने का नाम चार्ज है। और इसी तरह से जहां तक इसकी पर्पस का ताल्लुक है, उसको जानना चाहिए कि मेरे खिलाफ क्या क्या इल्जामात हैं और मैंने उनको ट्रायल के दौरान किस तरह से उनका दफा करना है। और मेन मकसद ये है कि 2007 MLD पेज 1771 में कि उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाए ताकि वो अपने डिफेंस को सही तरीके से तैयार कर सके। ये है असल पर्पस चार्ज फ्रेम करने का। जहां तक इसकी प्रोसीजरल इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है, टेक्निकली स्पीकिंग अ ट्रायल commences after the framing of charge।
اور کسی بھی کرمنل کیس میں کسی بھی ملزم کو صرف اسی وقت کنوکٹ کیا جا سکتا ہے جب اس کے خلاف چارج فریم کیا جا چکا ہو اور سبسیکوینٹلی اس کا ٹرائل کیا جا چکا ہو. اسی طرح سے اس ٹاپک کی ریسرچ کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ جو چارج کو فریم کرنے کے لوازمات ہیں وہ سیکشن 221, 22 اور 23 CRPC میں بیان کیے گئے ہیں. جیسے سب سے پہلے یہ ہے کہ سیکشن 221(1) میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ چارج میں وہ جرم بیان کیا جائے جس کا ملزم کے خلاف افینس ہے، جس کا ملزم کے خلاف الزام ہے. اور افینس کی ڈیفینیشن سیکشن 4C CRPC میں بیان کی گئی ہے کہ ایسا ایکٹ اور omission which is made punishable by law of the offense, by law of the land, by penal laws. اور اسی طرح سے اگر آپ چارج فریم کرتے ہوئے کسی اوفینس کا کوئی اسپیسیفک نیم ہے تو وہ لازمی طور پر آپ اس میں لکھیں گے، جیسے رائٹنگ ہے یا افرے ہے. چونکہ ان کے نام ہیں، یہ جرائم ہیں جن کے نام PPC میں موجود ہیں، تو آپ ان کو لکھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی جرم کو کوئی اسپیسیفک نیم نہیں دیا گیا تو اس وقت آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ تو آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چارج فریم کرتے ہوئے لکھ دیں. اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لا اور سیکشن آف لا جو ہے وہ بھی چارج فریم کرتے ہوئے ضرور لکھیں گے کہ پاکستان پینل کوڈ یا ادر کوئی اسپیشل لا ہے تو اس کے کس سیکشن کے تحت آپ اس کو پروسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. So far as the language of the charge is concerned, تو دو طرح سے چارج کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے. یا تو عمومی طور پر یہ انگلش میں فریم کیا جاتا ہے، یا پھر قانون نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کو لینگویج آف کورٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جہاں تک پریویس کنوکشن کا تعلق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ملزم جو ہے آپ اس کی سزا کو انہانس کریں، زیادہ کریں، پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پریویسلی offender ہے، تو آپ نے پریویس کنوکشن کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ بھی چارج میں فریم کرنے لازمی ہے. جیسا کہ السٹریشن A اور C جو بیان کی گئی ہے. A is charged with the murder of B. This is equivalent to the statement that A's act fell within the definition of murder given in section 299 and 300 of the PPC, that it did not fall within any of the general exception of the same code. اور اسی طرح سے A is accused of murder, cheating, theft, extortion, adultery or criminal intimidation, or using false property mark. The charge may state that a committed murder or cheating or theft or extortion or adultery or criminal intimidation or theft he used to false property mark without their definition in PPC, but the sections under which the offence is punishable must in each case be stated in the charge. اسی طرح جو کیس لا ہے جو اس میں میں نے ریفر کیا ہے وہ 1994 MLD پیج 1493. Charge not giving full notice particulars vitiate whole trials. اگر آپ نے چارج میں ملزم کو مکمل پرٹیکولرز سے آگاہ نہیں کیا کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں تو اس سے پورا ٹرائل ویشیٹ ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ ہو جائے گا. اور یہ ہیلڈ کیا ہے 1994 MLD پیج 1493. So far as the particulars as to time, place and persons are concerned, لازمی ہے کہ جو چارج جب آپ فریم کریں گے تو آپ نے ٹائم آف offense, place of offense, persons against whom offense was committed
اور وہ اشخاص جن کے خلاف جرم ہوا اور وہ شخص جنہوں نے وہ جرائم کیے ان کو چارج میں لانا لازمی ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گراس سم آف offenses. کچھ ایسے offense ہیں جن کے بارے میں آپ گراس سم کا ورڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ اور مس اپروپریشن آف پراپرٹی ہے. تو اس میں اگر ملزم جو ہے وہ ان دونوں الزامات کی ذات میں آتا ہے وہ تو اس میں پرٹیکولر آئٹمز اور ایگزیکٹ ڈیٹس آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹائم انکلوڈ ہے بٹوین دی فرسٹ اینڈ لاسٹ آف سچ ڈیٹس shall not exceed 1 year. لازمی ہے کہ 1 سال کا عرصہ دونوں ڈیٹس کے درمیان موجود ہو. تو پھر آپ کے لیے اس میں ٹائم اور آئٹمز اور ایگزیکٹ ڈیٹس لکھنا ضروری نہیں ہے. تیسرا کوشچن آتا ہے کہ کب جرم کو کمٹ کرنے کے جو مینرز ہیں وہ لکھنے ضروری ہیں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جرم اس قسم کا ہے کہ نہ وہ سیکشن 221 کے انگریڈینٹ میں آ رہا ہے اور نہ ہی وہ 222 کے انگریڈینٹ میں آ رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ملزم کو سفیشینٹلی نوٹس کرنے کے لیے وہ مینرز لکھیں گے جس سے جرم سرزد ہوا ہے. مثال کے طور پر اے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے بی کے ساتھ ایک گیون ٹائم اور پلیس میں، تو چارج میں یہ لازمی ہے کہ آپ اس کے طریقے بیان کریں گے کہ اے نے بی کے ساتھ کس طرح سے چیٹنگ کمٹ کی ہے. اسی طرح سے اگر فریمنگ آف چارج میں ایرر ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اتنا میٹیریل ریگارڈ نہیں کریں گے اور یہ کوئی اتنا زیادہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، اور کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں انڈر سیکشن 227 CRPC کہ ہی کین امینڈ اینڈ آلٹر دی چارج ایٹ اینی اسٹیج آف دی ٹرائل ایون if it becomes in the knowledge of the judge or court that a deletion or addition is required in framing of the charge, then he can add or delete anything from the charge even before pronouncing the judgment. So, these were few words regarding the charge. I would like to add another lecture, a few words regarding a very interesting topic which is called confession, because these are our revision lectures, so bird eye view is required. So far as the section 164 CRPC is concerned, confession means an admission of certain facts which constitute an offense. A statement of accused becomes confession only when recorded in compliance with the provisions of section 164 and 364 CRPC after observing necessary particulars and formalities. کنفیشن وہ اقرار ہے جو ملزم ان حالات میں کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، اور ایک والنٹری کنفیشن جو 164 اور 364 کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے
वही एक दुरुस्त और सही कन्फेशन कंसिडर किया जाता है। जहां तक आप सीआरपीसी की रेलेवेंट प्रोविजन या क्रॉस रेफरेंस का ताल्लुक है तो सेक्शन 164, 364, 533 सीआरपीसी को अगर आप आर्टिकल 37 से लेके 44 क्यूएसओ तक मिला के पढ़ेंगे तो आप कन्फेशन के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। जहां तक स्टेटमेंट की डेफिनेशन का ताल्लुक है, किसी खास अकरेंस के बारे में बयान करने का नाम स्टेटमेंट है, और जो कन्फेशन की डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ में बयान की गई है, तो कन्फेशन इज द टोटल एक्नॉलेजमेंट ऑफ वंस गिल्ट टू एडमिट और टू कंसीड द एडमिट ऑफ ट्रूथ ऑफ चार्ज. It is a voluntary statement communicated to another person where he acknowledges to be guilty of the offence and discloses the circumstances of the act, his share and participation. असल में चार्ज अपने गुनाह को मानने का नाम है, जिसमें आप कन्फेशन में जो आपके ऊपर चार्ज है उसकी सच्चाई को तस्लीम करते हैं और वॉलंटरीली आप कम्युनिकेट कर देते हैं किसी शख्स को कि मैंने फलां गिल्ट को एक्नॉलेज कर लिया है, और आप उन हकायक को डिस्क्लोज करते हैं, शेयर करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं जो आपने किए होते हैं। दो तरह से सेक्शन 164 का इस्तेमाल किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर एविडेंस के लिए और टू अवॉइड द करप्ट प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल which is enunciated in section 164 and 364 that the procedure should be provided for recording the statement and confession as they are piece of evidence for the intimation of the proceeding. These are proper piece of evidence जो कि प्रोसीडिंग को इंटीमेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहां तक इसको रिकॉर्ड करने की स्टेजेस का ताल्लुक है, तो ये कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन में भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और इंक्वायरी और ट्रायल कमेंसमेंट होने से पहले भी किसी वक्त कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसे इख्तियार दे रखे हैं तो वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है जी कि पुलिस जो है 164 के बयान को कलमबंद नहीं कर सकती, और उसकी बार है आर्टिकल 38 कानून शहादत के जरिए, और इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी कहते हैं। 2001 MLD पेज 807 में ये बात करार दी गई, एनी स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन while in the custody of police is inadmissible in evidence and same cannot be relied upon. So far as the important ingredient of section 164 are concerned, तो नंबर 1 राइट ऑफ द एक्यूज्ड है जी कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो विटनेस की स्टेटमेंट है वो मुलजम की मौजूदगी में होनी चाहिए, और तीसरी बात ये है एनी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड होनी चाहिए। जहां तक इसका प्रोसीजर है जी, तो ये जो स्टेट यहाँ पर दो मैं अल्फाज को अलग-अलग करूंगा, एक है स्टेटमेंट और एक है कन्फेशन। जो स्टेटमेंट है वो उस तरह से रिकॉर्ड मैनर से रिकॉर्ड किए जाएंगे जो जिस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है सीआरपीसी के मुताबिक, लेकिन कन्फेशन जो है वो लाजमी तौर पर उस तरीके से बयान किया जाएगा जो सेक्शन 364 में बयान किया गया है।
جو میجسٹریٹ کسی کنفیشن کو ریکارڈ کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کنفیشن کو اس میجسٹریٹ کو فارورڈ کر دے جس کو اس مقدمے میں اختیار سماعت حاصل ہے۔ 164(3) کے تحت 2-3 چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہے کہ میجسٹریٹ صاحب پابند ہیں کہ وہ وارننگ دیں ملزم کو کہ that the accused is not bound to make a confession and if he does so it could be used as evidence against him and the magistrate should have reason to believe that the confession made is voluntarily. اور اسی طرح سے satisfaction of the magistrate as to the voluntariness of the confession is very much necessary. میجسٹریٹ صاحب جو ہیں ان کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ والنٹریلی کنفیشن لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وہ ملزم کو کچھ سوالات کر سکتے ہیں کہ whether the accused is given any incumbent threat or promise by the police or anybody else to make a confession, whether the accused understand that after making a statement confession or not he will be remanded to police custody but will send up to judicial lockup. The only requirement of law is confession should be free from blemishes of compulsion, inducement, threat or promise. اور اینڈ پر جو میجسٹریٹ ہیں وہ میمورینڈم لکھنے کے پابند ہیں جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 164 کے کنفیشن کے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں تو میجسٹریٹ صاحب وہی ہوں جن کو جورسڈکشن حاصل ہو۔ میجسٹریٹ need not have jurisdiction to entertain confession under section 164(c). So far as the judicial confession is concerned, any confession made before a court is called judicial confession, and there is another term which is called extrajudicial confession. Any confession other than a court is called extrajudicial confession. Retracted confession has the same evidentiary value as the judicial confession, but it is incumbent upon the magistrate to certify that the retracted confession was taken voluntarily. اور اسی طرح سے سیکشن 364 جو ہے اس میں ایگزامینیشن ہاؤ ریکارڈڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویسچن آنسر فارم میں ہونا چاہیے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لینگویج وہ ہونی چاہیے جو سمجھ آ رہی ہو، جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہے وہ دکھائی جانی چاہیے، اور اس اسٹیٹمنٹ پر میجسٹریٹ اور ملزم دونوں کے دستخط ہونے چاہیے، اور اینڈ پر میجسٹریٹ صاحب ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ یہ ایک والنٹری اور ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میجسٹریٹ ایگزامینیشن کو ریکارڈ نہیں کرتے تو وہ اس کی 100% ریزنز لکھنے کے پابند ہیں کہ کتنا ان کے پاس چانسز تھے اس کو۔ اور اب اس کا آخری پورشن کہ what is the evidentiary value of confession? A confessional statement, if voluntarily done and recorded in a true spirit as enunciated under section 164 and 364 CRPC, can become the basis of conviction solely, but as a matter of prudence, the apex courts number of times has declared that it should be corroborated with other substantive piece of evidence available on the record. So thank you very much. In my lecture I have tried to make understand my students the two topics. Number one, FIR, and then charge,
and then confession, judicial confession, extrajudicial confession, retracted confession. सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेरीज हो या आप कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहें तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और दी कॉलेज ऑफ लॉ के चैनल पर मौजूद हूँ. आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.